بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، احسان مند ہوں، اور خاص طور سے رحمت صاحب کا دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برسوں کا وعدہ کسی اور سے تھا، پورا کہیں اور ہوتا ہے، عشق شاید اسی کا نام۔ میں نے برسوں پہلے لاہور میں گھومتے ہوئے گیداج کشور جی سے وعدہ کیا تھا۔ گیداج جی نے کہا تھا کہ تم ایک بار میرے کانپور آؤ۔ میں نے کانپور آپ کا ہوا تو اس کے ساتھ کان ہی پور لگا تو اچھا یہ بھی تیرا، لیکن ہوا یہ کہ میری بدقسمتی کہوں گا کہ وہ وعدہ بہت نہیں ہوا، اور وہ وعدہ آج رحمت جی کے حوالے سے پورا ہوا۔ آپ کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ وہ وعدے کا قرض جو میرے برادر بزرگ گیداج جی پر تھا وہ آج ادا ہوا۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ حضرات نے رحمت کی ایسے موسم پر، اور آج کا دن خاص طور سے جشن عید میلاد النبی میں بہت سے دوست آئے، ان کا بھی شکریہ خاص طور سے ادا کروں، اور ونود جی کی صحبت ملی اس کا بھی شکریہ، آپ کی مہمان نوازی کا بھی شکریہ۔ دوستو بات یہ ہے کہ کانپور جو ہے یہ ایک تہذیبی شہر بھی ہے اور ایک تاریخی شہر بھی ہے۔ ہندوستان میں ایسے بہت سارے شہر ہیں جو تاریخی بھی ہیں اور تہذیبی بھی ہیں۔ اس کی تہذیب الگ ہے، تاریخ الگ ہے، تاریخی شہر بھی ہے اور تہذیبی شہر ہونا ایک بڑی بات ہے۔ اور عشق میں خالی تاریخ نہیں ہوتی، عشق کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اگر پوچھا جائے تو آج کی تاریخ میں، آج مطلب 9 تاریخ، آج کی تاریخ خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور آج کی تاریخ میں، آج کے پریپیکش میں بھی، دونوں میں یہ موضوع بہت مناسب ہے۔ آج محبت اور محبت سے تعلق رکھنے والا دن بھی ہے، اور آج کا جو پریپیکش میں نے کہا، آپ اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو عشق کی پراسنگکتا کو ٹٹولنے اور الجھتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت پڑی۔ آرڈر نے شاید کہیں ایک جگہ لکھا ہے کہ جب لوگ جنگ کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا محبت کی شاعری کر رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ جنگ روکنا کسی شاعر کی یا کسی کوی کے بس کی بات نہ صحیح، لیکن محبت کا پیغام دینا تو اس کے ہاتھ میں ہو نہیں سکتا۔ کسی بھی ملک کو ریگستان بنتے ہوئے روکنا تو کسی بھی شاعر یا رائٹر کے یا فلسفی کے ہاتھ میں، فلاسفر کا ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن اس ریگستان میں رہے ہوئے نخلستان کو بچا لے جانا اس کا ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہنر عشق کے بنا ممکن نہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عدم تشدد کی روح ہے عشق، یعنی اہنسا کی آتما ہے عشق۔ عشق تو اہنسا کی آتما۔ مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے اسے جب اردو کا آدمی ہوں نا تو میں اسے الٹ کے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کبیر، میر اور عشق، میں پڑھتا ہوں عشق، میر اور کبیر۔ اگر میر اور کبیر آج کی تاریخ میں پراسنگک ہیں تو اس لیے کہ آج کی تاریخ میں عشق پراسنگک ہے، باوجود اس کی کہ کومینا ہو چکا ہے۔ اپنی تمام ترین کمیونگی کے باوجود بھی عشق آج پراسنگک ہے۔ میں نے اس کو الٹ دیا، اس کے لیے تو آپ سے معافی مانگی لوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ لغت میں، میں سے تھوڑا سا جلدی سے ختم کر لوں۔ لغت میں اس کا بیان پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ عشق کو لغت نے کیا کہا ہے، ڈکشنری کیا کہتی ہے۔ لغت کا بیان ہے کہ عشق کا مطلب ہے کسی چیز کا، شے کا نہایت دوست پریہ ہو جانا۔ بعض طبیب کی اصطلاح، چکتسکوں کی، ویدیوں کی، حکیموں کی پریبھاشا شبداولی میں عشق جو ہے وہ ایک مرض کا نام ہے، ڈیزیز۔ اور وہ ڈیزیز کب ہوتی ہے؟ کسی خوبصورت چیز کو دیکھنے کے بعد۔ مذاق نہ سمجھیں، میں ایک حکیم سے میں نے فارسی پڑھی،
اور حکیم صاحب کا بھی یہ قول تھا کہ یہ مرض ہے جو خوبصورت چیز ضروری نہیں کہ کسی مرد یا عورت کو دیکھ کر ہی وہ تصور ہو، پرکرتی کو دیکھ کر بھی آدمی پاگل ہو جاتا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ کوئی انگریزی کا پوئٹری پانی سے عشق کر بیٹھتا ہے کہ 35 سال کی عمر اپنے آپ کو اس کی نظر کر دیتا ہے. آخر نارسسسٹ میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا، اپنا چہرہ ہی دیکھا صحیح. بہرحال یہ سب الگ باتیں ہوں گی. تو ان کا یہ کتھن تھا کہ اور اس میں جنون میں تھوڑا سا اردو سے ہندی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایسی اپنی ماں سے ہی بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. تو جنون کی ایک قسم ہے جو سندر صورت دیکھنے سے پیدا ہو جاتا ہے. کسی کا کتھن ہے، کہتے ہیں جیسے عشق وہ قسم جنون ہے، یہ عنوات کا ایک پرکار ہے. یہ کسی کی پنکتی ہے. ہمارے مرزا مرحوم فرمائے گئے کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ. اب آپ اسے مذاق میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ آپ نے عشق کو ایک بہت معمولی سی چیز سمجھ کے نظر انداز کر دیا اور اس کا کوئی علاج نہیں. اب یہ شبد جو نکلا، لفظ جو یہ عشق ہے، یہ نکلا ہے عشقیہ سے. یہ میں ابھی ساری طب کی بات کر رہا ہوں، طب یعنی میڈیکل سائنس، مطلب جو یونانی ہے. تو یہ عشقیہ سے نکلا ہے اور یہ ایک ونسپتی ہے، اس کا نام ہے عشقیہ. اس ونسپتی سے عشق برآمد ہوا ہے. اس ونسپتی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے پاس والے پیڑ سے لپٹتی ہے اور اس پیڑ کو ہمیشہ کے لیے سکھا دیتی ہے. آپ اسے ہمیں ملتے ہیں وہ تو یہ لفظ وہاں سے برابر ہے. اب دیکھیے کہ لیکن اس کا علاج بھی دیکھیے کہ مطلب کیا اس کے سمٹمز ہیں. لمبا ہے تو میں چھوڑتے ہوئے کر رہا ہوں، سمٹمز آپ دیکھ رہے. حکیم بو علی سینا اس مرض عشق کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، وہ سن لیں آپ. آنکھوں میں خلا، شونیتا، آنکھوں میں خلا ہوتی ہے. پلک میں نرنتر جھپکتا رہتا ہے آدمی، مسلسل جھپکتا رہتا ہے. پلک میں نرنتر کمزور بدن ہو جاتا ہے. آنکھوں میں بار بار آنسو آتے ہیں. شریر پیلا پڑ جاتا ہے. نبض بے ترتیبی سے چلتی ہے. نرنتر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے. آگے جو پوچھے ہو میں نے چھوڑ دیا. تو یہ اس مرض کی نشانیاں ہیں. وہ یہ گیا ہے ہمارے ہاں کہ الفاظ کے معنی تو بدلے سو بدلے، ہم نے ان کی اوقات اور ان کی اہمیت کو بھی کم کر دیا. اگر مجھے پوچھا جائے کہ پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے کہ ہر لفظ کی اوقات کم کر دی ہے. اس کی اہمیت کو اتنا گھٹا دیا ہے کہ اس لفظ کو اپنے ہونے پر بھی شرمندہ ہونا پڑے. وہ لوگ تو منہ چھپائے بیٹھے. اب دیکھیے اس کا علاج بھی، یہ تو مطلب ہوا، اس عشق لفظ کا مطلب ہوا. اب اس کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے. مولانا روم کہتے ہیں کہ شاد باش عشق اے سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، میرے تمام بیماریوں کا علاج عشق ہے. تو زندہ باد، تجھے دھنیہ واد دے، تو دھنیہ ہے. اے عشق شاد باش، اے سودا میرے عنوان کہ اے میرے علاج کرنے والے، میرے چکتسک، طبیب جملہ ہائے علت ماں، میری تمام بیماریوں کا علاج تو ہے. یہ ہے اس کا مفہوم اور وہ تھا اس کا مطلب. اب دیکھیے کہ اردو اور فارسی شاعروں نے اس کے بارے میں نیک طرح کے شعر کہے اور ان میں اس کو دیکھیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. میں وہ کچھ باتیں آپ سے سیکھوں. میرا پہلا عشق ہے تو میں پہلے عشق پہ بات. پہلے فراق صاحب کا ایک شعر سنیں. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں. توفیق یعنی سامرتھ. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ. اب جوش ملیہ آبادی کا شعر سنیے. عشق میں کہتے ہو حیران ہوئے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ انسان ہوئے جاتے ہیں. جوش ملیہ آبادی کہتے ہیں. اب وہ آدمی جس نے زندگی بھر عشق پر عقل کو ترجیح دی. میرے مولانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو علامہ ہے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں وہ سن لیجیے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ اقبال کہہ
اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق، یہ بھی اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے ولی کیا کہتے ہیں کہ آتش، وہ شعر چھوڑ رہا ہوں جو جنہوں نے پڑھ دیا تھا ہمارے، آتش عشق سون نکل جانا عشق بادوں کے حق میں خامی ہے، ولی کہتا ہے۔ ایک شعر اور دیکھیے ولی کا کہ عشق گریا ہو گرد کی ملامت سو ولی، خانہ عشق کو تعمیر کیا، اس کو بنایا کیسے؟ آنسوؤں سے اور دھوپ سے، بھولتے ہوئے اسے بنایا۔ لیکن میر کہیں گے کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی، وہی ہو کسی طرح کا عشق ہونا چاہیے۔ بہرحال عشق معشوق، عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق۔ لیکن جس معنی میں، جن معنوں میں ہم نے عشق کو سمجھا ہے، ہمارے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس گھر کو بٹھا کے چھوڑا، تو وہاں عشق کو گالیاں بھی تھی۔ یعنی عشق کے یہ ڈائمنشن بہت سارے آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی، لیکن امیر خسرو کہتے ہیں کہ کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، میں عشق میں کافر ہوں، عشق کا کافر ہوں، میرے لیے مسلمانی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر رگے من تارے گستا حاجت زندار نیست میرے حالی، ایک ایک رگ جو ہے وہ جانب کی زندار ہے، اس کے لیے کہاں ضرورت ہے مجھے کچھ کرنے کی۔ تو بہرکیف عشق کے یہ سارے، لیکن صاحب عشق میں یہی امیر خسرو ایک بہت دو باتیں، دو شعر اور سنیں، تھوڑا سا فارسی کا ہے تو بادشاہ ٹکٹ جتنا بھی سمجھنا ہے۔ خسرو در عشق بازی کمز ہندو تن بواش، کہ زر برائے مردہ بسوجند جانے کے شرع، اے خسرو تو عشق کرنے میں ہندو عورتوں سے پیچھے مت رہ جانا، دیکھ ان کو کہ ایک مردے پر اپنی زندگی کو نچھاور کر کے جل جاتی ہے۔ اب عرفی کا شعر اس سے بھی آگے کہ ہم جو ہندو، سنیے اب شعر چھوڑ دیجیے، کہ عاشق ہندو عورتوں کا تو جواب ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک مردے شمع پر ایک پروانے کی طرح نچھاور ہو گئی۔ آپ ایک طرف ستی پرتھا کی بات کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ عشق کی، وہ عشق دیکھ رہا ہے اس کو۔ میرے غرض کرنے کا مطلب ہے کہ گل ہو، بلبل ہو، شمع ہو، پروانہ ہو، چاند ہو، چکور ہو، یہ سارے کے سارے، اور اس کی قیمت میں ایک شعر اور آپ سنیں ان کا، امیر خسرو کا، جس سے عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بات صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر دو عالم قیمت خود دو تعام، وہ اپنی قیمت دو دنیا مانتا ہے، زمین بھی، مطلب یہ لوگ بھی اور پرلوگ بھی، ہر دو عالم قیمت خود گفتہ عام، نرخ پالاک ان کے اذانی انوز، ارے بھاؤ بڑا، قیمت بہت سستے مان جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عشق کے لیے یہ مقام جو امیر خسرو کا مقام ہے، اور امیر خسرو کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ امیر خسرو کو یہ مقام اگر آپ اسے تصور نظام الدین اولیاء سے ملا، نظام الدین اولیاء کا یہ سلسلہ کہاں جاتا ہے؟ حضرت علی تک جاتا ہے۔ تو اس طرح عشق کی روایت جو ہے وہ ہم نے مجازی تو آپ نے مان لی، اور اسے معاف کیجیے کہ جس طرح اس کے عشق مجازی کے جو معنی ہیں وہ چھوڑ دیجیے، میں ان سب سے اس وقت بات میں کروں۔ ایک شعر حافظ شیرازی کا سن لیں کہ میں نے جس وقت، حافظ شیرازی کا فارسی کا شعر ہے وہ چھوڑ دیں، میں نے جس وقت چشم عشق سے وضو کیا، عشق کا جھرنا بہ رہا ہے اور میں نے اس میں وضو کیا، اسی وقت جو کچھ بھی اس کے اثر اس سے پہلے عشق کے جھرنے سے میں نے ہاتھ پیر دھوئے وضو کیا، اور اس وقت جو کچھ بھی دنیا میں تھا اس سب پر میں نے جنازے کی نماز پڑھ لی، یعنی مر گئے میرے لیے سب، اب میرے لیے جو کچھ ہے عشق، وہ عشق۔ یہ تمام باتیں ہمیں روایت میں ملی ہے، پرمپرا میں ملی ہے، اردو کی نہیں۔ آپ اسے اردو کی پرمپرا کہتے ہیں، یہ نہ کریے یہ کسی اور کی پرمپرا ہے، یہ بھارت کی پرمپرا ہے، اور بھارت کی پرمپرا کو یہ سب وہاں سے ملا۔ آگے یہاں پر نہ وحدت شعور کی بات ہے،
نہ وحدت اور دوسرے، ان سب کو چھوڑ کر جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ دونوں ہی وحدت ان سب سے نکل کر کے بات کرتا ہے. اور جب شیخ سعدی یہ کہتا ہے کہ تو میں ہو جاؤں، تو میں ہو جا، میں تو ہو جاؤں، ہم دونوں ایک ہو جائیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تو دوسرا ہے اور میں دوسرا، تو یہ شیخ سعدی تک آتا ہے. اب دیکھیے کہ لیکن بہت سارے یہ باتیں ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، لیکن ایک شعر اور چھوڑے جو مطلب آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وقت یہ رہا کہ میں نے مانا. اور یہ دیکھیے عاشقی کیسے کلاس، میں نے مانا دیر کو حق نے کیا پیدا بھلے، میں نے مانا کن فائکن، اس نے کن کہا، اس نے کہا کن ہو جا، اور یہ سرشٹی کا اندر بات ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ مان لیا، میں نے مانا دیر کو حق نے کیا پیدا بھلے، میں وہ خالق ہوں کہ میرے کن سے خدا پیدا ہوا. میں نے جب کن کہا تو خدا ہوا، اس کے کن کہنے سے تو دنیا بنی، لیکن میں نے جب کن کہا تو خدا پیدا ہوا، خدا بن گیا. تو اس لیے عشق جو ہے یہ اس پورے روشنی میں دیکھیں آپ تو وہ مذہب کا جوہر ایسنس بھی ہے. ہر دھرم کا تتو اس کا نچوڑ جوہر بھی اس کا ہے، اور یہ عبادت بھی عشق ہی کی ایک صورت کا نام ہے. چنانچہ اگر اس پورے روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ عشق جو ہے وہ اس کائنات کی نہیں بلکہ ہر اس چیز کی آتما روح ہے جو ذی نفس ہی نہیں، پتھر بھی ہے. اور شاید اسی لیے ہندو لوگ پتھروں میں پران پرتشٹھا کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس پر مورتی کے ٹوٹنے پر واقعہ مچاتے ہیں. بارہ یعنی عشق، کیونکہ اب وہ پتھر نہیں ہے، اب ان کے لیے وہ زندہ چیز ہے، اس لیے وہ پتھروں سے اپنی مرادیں وہ صحیح ہے یا غلط یہ بس چھوڑ دیجیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا سارے مذاہب کی روشنی میں کہ پہلے حسن پیدا ہوا تھا کہ عشق، تو بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ لوگوں کا کہہ دینا کہ حسن تھا اس لیے عشق پیدا ہوا، ایک طبقہ یہ بھی بڑے فلسفر یہ کہتے ہیں کہ پہلے عشق تھا اس لیے حسن پیدا ہوا. صوفیہ کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو خود کو اپنے کو ظاہر کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب دنیا بنائی کہ تاکہ مجھے آپ دیکھ لیں. اور اسی لیے ایک شعر اس کا دیکھیے کہ شاید چکس لکھنوی ہے کہ دنیا پہ اپنا حسن، شعر کو غور سے سنیے گا، دنیا پہ اپنا حسن جتانے کے واسطے، دنیا پہ اپنا حسن جتانے کے واسطے احسان لیا ہے روح نے مجھ سے غبار کہا. چھپانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے بھی نہیں، جتانے کے لیے، دنیا پہ اپنا حسن جتانے کے واسطے احسان لیا ہے روح نے مجھ سے غبار کہا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سارے اسلام میں پیدا تو ہوئی سے ہوا، لیکن یہ ماننا بھی ٹھیک نہیں کہ صرف عشق جو ہے وہ اسلام ہی کی دین ہے یا صرف اسلام ہی میں ہے. علامہ اقبال نے اپنی کتاب تاریخ تصوف تاریخ تصوف میں بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ہر مذہب میں تصوف موجود ہے، ایسا کوئی مذہب نہیں جس میں تصوف نہ ہو. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف ان مذاہب میں پھیلتا ہے جہاں کرم ناکام ہو جاتا ہے، آدمی کرم کرنے سے جی چراتا ہے تب تصوف پیدا ہوتا ہے. اس لیے تصوف کی تاریخ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تصوف بڑا ہے اس وقت آدمی اکرمنی ہو گیا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے. اس لیے جہاں ہندوستان کے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اسلام میں لوگوں کو لڑنے جھگڑنے کی طاقت نہیں، تصوف میں چلے گئے، بھکتی مارگ میں. حالانکہ اس کا دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ سارے لوگ جب پست ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو لوگ مقتول تھے، ہارے ہوئے لوگ تھے، ہارے ہوئے لوگ تھے، تو اسی لیے شاید یہ محاورہ بنا ہو کہ ہارے کو ہری نام، شاید اسی لیے ہوا. لیکن انہوں نے یہ کیا تصوف صوفی یا عشق، میں تو تصوف اور عشق کو ایک ہی چیز مانتا ہوں. اور ان کا پورا اگر آپ مطالعہ غور کریں تو آپ پائیں گے مجھ سے متفق ہوں گے. بہرحال جو بھی ہے، اسلام اور
قرآن، حدیث، نہج البلاغہ، قصص الانبیاء، ان سب کے مطالعے سے معلوم ہوگا آپ کو کہ وہاں خلق، خالق، مخلوق، سرشتی، سرشتہ اور خادم، خدمت اور مخدوم، ان سب کو تصوف نے عشق، عاشق اور معشوق میں بدل دیا۔ نہ سیوک رہا، نہ سوامی رہا، نہ سیوا رہی، وہاں تو اب صرف عشق رہ گیا، عاشق رہ گیا اور معشوق رہ گیا۔ یہاں اس بات سے خاص طور سے ایک بات کرنا چاہتی یہ رہ گیا، اب تصوف کے جتنے ڈائمینشن، یہ میں نے آپ کی بہت سی چیز چھوڑتے ہوئے بات عرض کروں آپ سے کہ تصوف کے متعلق بہت سی باتیں کہی ہیں، مطلب شابدک ارتھ کے بارے میں، لیکن ڈاکٹر صفدر ایک بڑی عجیب بات جو میرے لیے شاید آپ لوگوں نے ضرور پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈر اس لیے نہیں لگتا ہے، لیکن میرے لیے بالکل نئی بات تھی، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کوٹ۔ یہ ڈاکٹر صفدر نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ صفا مدینے کی مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا۔ حضرت محمد کے مکے سے مدینے جانے کے بعد مدینے سے آنے والے لوگ استھائی روپ سے اسی کھانے پینے اور رہنے کی ویوستھا ہونے تک اسی چبوترے پر رہتے تھے۔ اسی مجبوری میں کھانا پانا مل نہیں رہا تھا، وہ جو بیٹھا ہے وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، پرہیزگار ناپ ہو جاتا ہے۔ وہ اور نگرے کا تصور جوڑ لگ گیا، کوئی بات بند نہیں، بہت ضروری ہے زندگی میں، خالی تصور اور عشق ضروری نہیں ہے، کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے کہ تصوف جو ہے یا صوفی جو ہے وہ وہاں سے جڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس لیے صوفیوں کا وروध بھی بہت ہوا، کیونکہ کٹر کے ساتھ چلے ہوں گے، اور ماشاءاللہ شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں، اس لیے آج تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسے لوگوں کے درمیان کچھ آواز تو اٹھنی ہی چاہیے۔ فرق ہے، تصوف نے صوفیوں کے عشق کے سدھانت اسلام کے درمیان لہروں کے لیے اسائی تھے، ناقابل برداشت، اور یہ برداشت کیسے ہو؟ کیونکہ آپ نے خلق، خالق اور مخلوق، خادم، خدمت، ان سب کو آپ نے عشق، عاشق اور معشوق میں 6 پوائنٹ کے تھے، ان کو آپ نے 3 پوائنٹ میں بدل دیا، عشق، عاشق اور معشوق اور سب بکواس ہے، کیونکہ میں نے تو عشق کے چشمے سے وضو کیا ہے اور اب اس کے بعد سب پر جنازے کی نماز پڑھی، باقی سب گئے۔ اب ایسی صورت میں ان کا وروध ہوا۔ آپ اگر اس زمانے کی ترکی شاعری پڑھیں گے، اگر آپ اس زمانے کے معاف کیجیے فارسی شاعری کے پرانی زبان بھی، اس لیے رومی نے کہا تھا کہ قرآن حسب زبان پہلوی، اپنی مثنوی کے لیے کہا کہ پہلوی زبان ہے، فارسی کا پرانا نام یہ قرآن ہے، تو اس میں سبھی کو شریف رحیم کا ان کویتا میں بھی کہا، اور صوفیوں پر جو ظلم ہوئے وہ میں ریپیٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ سب لگ بھگ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا منصور سے لے کے سب تک۔ آپ کے ہاں جہاں پر معصوم بڑی چیز ہے، وہاں انہا کی سزا سزائے بہت ہے، تو پھر بہت پہلے سے ہی وہ سب طرح سے جڑا ہو جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ تصوف یا صوفیزم یا صوفی تصوف، وہ پورا کا پورا ایشور ایک سوندریہ ہے، وہ یہ مانتا ہے۔ اب دیکھیے اس بات کا تعلق اس طبی معاملہ سے، چکتسا کے معاملے سے جو میں نے پہلے عرض کیا، اس سے بھی جڑتا ہے کہ وہ صرف ایک سوندریہ ہے، اور اس سوندریہ کو پراپت کرنے کے لیے چاہے وہ موت ہے یا موت ہے، سگون ہے یا درگون ہے، پانی کی کلپنا میں آدمی جی رہا ہے، اور ایسے میں وہ ایک پرکاش ہے جسے ہر جگہ دیکھیے آپ پورے میتھولوجی سے گزر جائیے، پورے اساطیر سے گزر جائیے، مطلب سارے پرانے کتھاؤں سے، تور کا قصہ یاد رکھیے، اور سبھی جگہ ایشور ایک پرکاش ہے، اور اس پرکاش کے 2 طریقے ہیں، ایک جمال ہے اور ایک جلال ہے۔ جب جلال آتا ہے اس پرکاش کو تو وہ سورج کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اور جب جمال آتا ہے تو وہ چاند کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جلال و جمال کا جو تصوف کا تصور تھا، اس تصور سے وہ آگے بڑھ گئے، اور یہیں پر آ کر کے میر کہتے ہیں کہ ہستی اپنی ہے بیچ میں پردہ، ہم نہ ہوئیں تو پھر حجاب کہاں، ہستی اپنی ہے بیچ میں پردہ، ہم نہ ہوئیں تو پھر حجاب کہاں۔
اور اب یہ دیکھیں اس کو کبیر اس طرح کبیر کے یہاں آیا یہ کہ جل میں کنب کنب میں مشہور ہوا جل میں کنب کنب میں جل ہے باہر بھیتر پانی ٹوٹا کنب جم جل میں زمانہ یہ تتھ کرے کہانی. آپ دیکھیے گا برہدارنیک کو اپنشد میں ایک جگہ وہ کبھی کہتا ہے اپنشد کا کہ دیکھیے کتنا جواب تصوف سے کس قدر ملا ہو, خاص طور سے ملاحظہ کریں. وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ تو میرے سامنے سے وہ آورن ہٹا لے جو بڑا پرکاشمان ہے. میں جانتا ہوں کہ اس پرکاش کے پیچھے جو کنبھ ہے جو گڑھا ہے ستیہ اس میں چھپا ہوا ہے, یعنی تو اس میں ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے یہ روشنی کا پردہ ہے, تو اس روشنی کو ہٹا دے. تمسو ما جیوترگمے نہیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس روشنی کو ہٹا. تو اجالے کا اندھیرا جو ہے وہ اندھیرے کے اجالے سے بڑا ہوتا ہے. ہم آج کی تاریخ میں اجالے کے اندھکار میں جینے کے لیے مجبور ہیں, اور چونکہ ہم اس اجالے کے اندھکار میں اس بہت ضروری ہو گیا. اس لیے آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اب اس اجالے کو خدا کے لیے ہٹا لیجیے. اس روشنی کے شہر میں ہماری روشنی فیض سے لے کے اب تک سر نے یہی کام کیا. اب اچھا کو مارنے کے لیے آپ دیکھیں دو باتیں چھوٹ گئی بات میں. مارنے کا ایک طریقہ تو اندریہ دمن سنیم ہے. بات ہے اردو آدمی تو اس پہ ٹرمینالوجی کے لیے میں ہندی کے لیے اگر غلط بول جاؤں تو آپ شامل کریں تو ٹرمینالوجی وہی ہے, سوچ رہا ہوں اردو میں لکھ رہا ہوں ہندی. اور دوسرا طریقہ عشق ہے. عشق میں ایکاگرتا اور تنمیتا ہے جس کا حوالہ میں نے حافظ کے شعر سے دیا. اس کے ہوتے سوتے آدمی کا دھیان دوسری طرف جاتا ہی نہیں. سریانی تصوف نے اب دیکھیں سیاح میں نے کہا جیسے اقبال نے فرمایا کہ وہاں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جہاں تصوف نہیں ہے. اب سریانی سے جو تصوف آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھاؤں کو دمن مت کرو. آپ اگر اچھا کا دمن کریں گے تو کوئی دو راستہ نکال لیں گے. اس لیے ان اچھاؤں کو سنسکارت کرو. اب دیکھیں اچھا کو سنسکارت کرو. آپ انہیں تہذیب اور ترتیب دیجیے اپنی خواہشات کو, جس کا نام ہمارے بھائی نے انا سے جو اس بات کو جوڑا تھا. تو آپ اگر ان تمام خواہشات کو آپ نے تہذیب یافتہ کر دیا تو عشق مجازی عشق حقیقی ہو جائے گا, ورنہ وہ عشق مجازی رہے گا اور اس کا تعلق جنس سے ہی رہے گا, سیکس سے ہی رہے گا, یون سے ہی رہے گا. اور میر کے یاد میں نے جب میر صاحب میر کے لیے ان سے بات کی وہ جب مجھے یاد آتا ہے شاید نیچے کا قول ہے یا گیٹے کا کہ there is no fact, only interpretation. میں تھوڑا سا کتا تو کنفیوز ہوئی اتنے دنوں سے عشق پڑھتے پڑھتے جو چیز کی نہیں وہ پڑھ رہا ہوں تو پڑھ رہا ہوں کا کنفیوز تو ہو سکتا ہے. میں نے ابھی ہمارے تیواری صاحب سے یہی کہا تھا ایسے دو لوگوں کو بلایا چلنے کیا ہی نہیں, یہ اس بات کو بول رہے ہیں. اس کے بارے میں کیسے بتا آدمی شریف کی طرح میں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا اور مانتا ہوں. بدماش لوگ عشق کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانیں نہیں, بلکہ میرے گزارش ایسے ذرا سا لائٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ترتیب اس کی تہذیب کیجیے. جس نے اس کی تہذیب نہیں کی اچھاؤں کی وہ اسے क्षमा کریں, وہ عشق کے معنی نہیں جانتا, مطلب نہیں جانتا, اور مفہوم کا تو سوال ہی نہیں. میں معنی مطلب اور مفہوم تینوں ڈگریوں میں فرق کرتا ہوں. تو اب دیکھیے اس کی ایک مثال میر صاحب کا شعر. خواہش کو اچھاؤں کو سنسکارت کیا, دور بیٹھا ہمارے میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تصور کیجئے کہ میر صاحب مر گئے ہیں, تصور کیجئے کہ مرنے کے بعد خاک میں مل گئے ہیں اور ان کا معشوق قبرستان سے گزر رہا ہے اور اس میں بگولا اٹھ رہا ہے. صرف تصور ہے
اور وہ جیسے اسے دیکھتا تھا ایک الگ سے بیٹھتے بغل نیچے نہیں گھومتے ہوتے بیٹھتے. دور بیٹھا غبار میر اس سے. عشق میں یہ ادب نہیں آتا. مرنے کے بعد بھی یہ ترتیب اور یہ تہذیب اور یہ تمیز سیکھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے لپٹ جاؤں. زندگی میں نہیں ہوا. یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف کا سیدھا راستہ. ایک سے تو یہ سارا اب چونکہ وہاں سنیاس نہیں ہے, یہ بڑی بات. سیلیبریشن نہیں ہے, برہمچریہ نہیں ہے. چنانچہ ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں صرف 3 باتیں کر کے 4 باتیں کر کے اس چیپٹر کو ختم کرنا چاہنے کی اجازت چاہوں گا کہ اسلام میں شیطان موجود ہے, تصوف میں نہیں. بتایا یہ جاتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ صاحب میں آپ کا عاشق ہوں, مٹی کے ڈھیرے کو سلام کیسے کروں, سجدہ کیسے کروں. بات اسلام کامے چاہ کو پراجت کرو یہ کہتا ہے. تصوف کہتا ہے کہ اسے سنسکارت کرو, فنا کر دو اسے. ایشور کا درشن قیامت میں ہوگا, حشر کے دن. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, روایت کہتے ہیں اسے, وہ یہاں ہوگا. اور اس کا ثبوت دیکھیے آپ, غالب کا شعر ہے اور کس قدر بہت واضح کہا. یہ تصوف سے یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ مسائل تصوف کی طرف بیان غالب تجھے ہم غریب سمجھتے. واقعی اس نے مسائل تصوف کو اٹھایا ملاحظہ کیجیے کہ غالب ہے رتبہ فہم و تصور سے کچھ پرے. جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کا رتبہ میری کلپنا اور میری عقل, میرے وویک دونوں سے ہی اوپر ہے. عز بندگی, یہ میری بندگی کی ناکامی اسفلتا ہے کہ میں علی کو خدا کہوں. یعنی اگر میں علی کو خدا کہہ دیتا ہوں تو یہ میری کمزوری ہے. کبھی اس کا کہ آپ کہتے تم خدا ہے کیا تو تم سے ڈروں, مطلب خدا ہائیسٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں علی کو خدا کہوں تب بھی ان کا رتبہ برابر نہیں ہو کیونکہ تو میرے تصور سے پرے ہے. یہ غالب کہتا ہے. تو یہ تصور کا جو یہ کہا گیا کہ ایشور کا درشن قیامت میں ہوگا, تصور کہتا کہ نہیں اسی میں ہوگا, اور اس کا ثبوت غالب کا یہ ہے. بات یہ اگر الگ سے چیزیں جن پر میں پھر کبھی آپ کو کبھی موقع ملا تو, اور جو جن کا شعر انہوں نے کہا کہ عشق ایک میری بھاری پتھر ہے. بھاری پتھر محاورہ ہے اردو کا. اب اس بھاری پتھر کو جوڑ کے دیکھیں کب یہ تجھ نہ تھا. اور جب مجازی میں تو یہ ہو گیا کہ تجھ سے کیسے اٹھے گا. جیسے انہوں نے سر کا انٹرپریٹیشن کیا تھا کہ بھائی سر جو ہے وہ تو آپ کا پوری انا ہے آپ کی, اور وہ کس طرح برباد ہو جاتے وغیرہ ہوتا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عشق بھاری پتھر ہے, اب دونوں ہی ہیں, تب یہ تو نہ تو وہاں سے اٹھتا ہے. ایک طرف چیلنج بھی ہے, دوسری طرف مایوسی بھی ہے کہ یہ بہت صاحب یہ کام آپ سے نہیں ہونے کا ہے. لیکن دوسرا کہتا ہے کہ کب یہ تو نہ تو وہاں سے اٹھتا ہے. چل تو ایسے یہ میر کا ایک بڑا خاصا رہا ہے. اب ذرا آخر میں یہ سارے چھوڑتے ہوئے میں ایک بات آپ سے آخر میں عرض کروں میر رابعہ کی. اب رابعہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیے کہ اسے پوچھا گیا گھڑے نکل رہی ہے کہ بیوی کیسا کہاں جا رہی ہو اس عالم میں سب سے خوبصورت وقت ہے اس وقت ایران کی کہ بیوی گرہنا مادرزاد کیسے جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہیں آپ, اور ایک آدمی کیا لے رکھا ہے. ہاتھ میں میرے آتش ہے, آگ ہے, اس میں آگ ہے, اس میں پانی ہے, اس میں آگ ہے. کہے کہ اس سے میں دوزخ کی آگ بجھا دوں گی اور اسے جنت کو آگ لگا دوں گی. اب میر کا شعر سنیے. جائے ہے جی نجات کے غم میں موکش میں جائے, جائے ہے جی ایسی جنت کی جہنم میں. یہ میر کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے رابعہ سے کس طرح جائے ہے جی نجات کے غم میں ایسی جنت کی جہنم میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کو جلا دوں گی دوزخ کا. اب میں روح میں وہ کہتی ہے کہ میرا تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں رسول کا وغیرہ کا کچھ فکر ہے نہیں. کہتے ہیں علامہ اقبال سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صوم و صلات کے پابند نہیں ہے, داڑھی واڑی رکھتے ہیں, دھوئی نہیں ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ حکیم لوگ ہوتے ہیں ہمارے. علامہ نے ہنس کے جواب دیا کہ میں قوم کا قوال ہوں,
اگر قوال کو حال آنے لگے گا تو قوالی کون گائے گا؟ یہ تو ان کا بڑے لوگوں کا مذاق تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ رابعہ کہتی ہے کہ میرے دل میں رسول کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے لیے تو شیطان کی نفرت کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں تو اللہ کا عشق بھرا پڑا ہے، کوئی جگہ ہے ہی نہیں. نفرت اور محبت کی کوئی دوسرے کے لیے گنجائش ہے ہی نہیں. میرا تو صرف ایک ہی معاملہ رہ گیا، میرے لیے ناممکن ہے کہ میں کسی اور سے نفرت بھی کروں یا پیار کروں، دونوں ناممکن ہے. تو لیکن ہمارے فراق صاحب کا ایک اور معاملہ ہے. ان کی کتاب ہے اردو کی عشق شاعری، موصوف لکھتے ہیں اس میں کہ عاشق ہونے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے. یہ میں نے یہاں اس لیے ختم کیا کہ وہ پہلی بات بھی میں نے وہاں ختم کی تھی جہاں حالی کا شعر پڑھا تھا کہ تو نے قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا. ویسے ہی فراق صاحب ساری بات خود یہ کہہ رہے ہیں. ان کا شعر ایک میں نے پہلے چھوڑا وہ اب سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اے دوست عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، اے دوست عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے. یہ فراق کہہ رہے ہیں، اور وہی فراق کہہ رہے ہیں کہ عشق کرنے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے. وہ سجدہ کیا، وہ سجدہ کیا رہے احساس جس میں سر اٹھانے کا، وہ سجدہ کیا رہے احساس جس میں سر اٹھانے کا، عبادت اور بقدر ہوش توہین عبادت ہے. اب ایک وہ جس کے قتل کے بہت سارے قصے آپ نے سنے. ایک صاحب ہوئے مسعود بک، یہ 34 صوفی تھے. وہ کہتے ہیں کہ عارف و معروف بمانی یہ قصد. میں ایسے پڑھتا ہوں عاشق اور معشوق دونوں ایک ارتھ میں ایک ہی ہیں، لیکن جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ خدا ہو جاتا ہے. یہ مسعود بک کا. اب ذرا ایک اپنشد پہ ایک نظر ڈالیں. چھاندوگیہ اپنشد میں کہا گیا ہے، معاف کیجیے، کٹھوپنشد میں کہا گیا ہے کہ دیوتا ہو کر ہی دیوتا کو پایا جا سکتا ہے. اب آپ اس کا اسرار، اس کا رہسیہ دیکھیں. دیوتا ہو کر ہی دیوتا کو پایا جا سکتا ہے. اگر میں دیوتا ہو جاؤں تو پھر دیوتا کو پا کیوں رہا ہوں؟ سارا اسرار تو اسی میں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ دیوتا ہو کر ہی دیوتا کو پایا جا سکتا ہے. غرض کے معشوق ہو کر ہی معشوق کو پایا جا سکتا ہے. اگر آپ معشوق ہونے کی ہمت نہیں کی. اب یہاں دو فرق ہے. میں غزل پہ تھوڑا سی بات کروں گا آپ کی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایران کے کلچر میں، سامی کلچر میں اور ہمارے کلچر میں یہ سب کانٹیننٹ کا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بنیادی فرق ہے کہ وہاں عاشق مرد ہے، عورت معشوق ہے. ہمارے یہاں عورت عاشق ہے، مرد معشوق ہے. آپ پوری شاعری اٹھا کے دیکھیں، چھاپ و تلک سب چھینی. یہیں سے سنیے، آگے کی تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں صرف امیر خسرو کا جاتا ہوں. چھاپ تلک سب چھینی رہو سے نینا ملائے کے. کیا ہے؟ کبیر نے بھی یہ کہا، میر نے بھی یہ کام کرنا پڑا آخری زمانے. اور کبیر کے تو بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ غزل کے کچھ معاملات آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ وہاں تصوف کی جو ایک ٹرمنالوجی تھی فصل اور وصل، اس کا ایک انٹرپریٹیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت آدم نے گیہوں کا دانہ کھایا یا ایپل، جو بھی چاہے. عیسائی مان لیجیے ایپل کھا لی، ادھر سمجھ گیا تو گیہوں کا دانہ. اس دانہ گندم کھانے کے عوض میں جنت سے تکیا دیے گئے موصوف، انہیں نکلنا پڑا تھا. آپ آج بھی دنیا کو جنت بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ غور کیجیے گا اس بات پہ. وہ آپ کے دماغ سے نکلا ہی نہیں. آپ ابھی تک جنت نہیں چیرے. اس تمام تکلیفوں کے باوجود
اس لیے آپ ہر بار کہتے ہیں کہ دنیا کو جنت بنا دیں گے. ارے بھائی زمین کو زمین رہنا تو جنت کو جنت رہنا تو. یہ بھول رہے ہو کہ جنت میں زندہ آدمی نہیں رہتے. لیکن آپ دیکھیے کہ آج تک جنت کا جو آبسیشن ہے آپ پر وہ اس قدر حاوی ہے, جنت کا آبسیشن آپ پر, کہ آپ اس سے چھوٹے ہی نہیں. اب اس کی وجہ سے آپ ایک مسلسل ہجرت میں ہیں. خیال کیجیے گا, ہجرت یعنی نقل مکان. آپ نے مکان چھوڑ دیا, آپ پردیس میں, آپ کا گھر تو وہ ہے, یہ دنیا میرے بابول کا گھر, وہ گھر ہے سسرال, وہاں جانا ہے مجھے. تو آپ وہاں جانے کے لیے اس قدر خوف زدہ, یہ پورا فلسفہ آپ کا. اس فلسفے میں آپ کی ساری پوزیشن اس بات پر ہے کہ میں اس دنیا میں, یہ دنیا میرے یہاں رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, مجھے تو وہاں جانا ہے واپس جہاں سے میں ٹھکرا دیا گیا. اس سارے کو واپس حاصل کرنے کو تو جو میری پوری زندگی ہے یہ ویوگ کی زندگی ہے, ہجر ہے پورا. میں جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو میرا وصل ہو جائے گا, ملن ہو جائے گا. اسی لیے صوفیاء کرام میں جب صوفی کی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا, ملن ہو گیا. تو یہ ملن اور جدائی کا پورا فلسفہ اردو غزل میں ہی نہیں تصوف سے لیا گیا. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جو معشوق ہے ان کا, آپ کا غزل کا, وہ اصل میں امیجنیٹو ہے, آئیڈیل نہیں. اور آئیڈیل اور امیجنیٹو سے آپ کا وصال نہیں ہوتا, اس سے محبت نہیں ہوتی. ہم نے ایک بار بہت بچپن میں ایک بار ایک بہت برا مضمون لکھا, تو ہم نے کہا کہ صاحب ذرا ہم سوچیں کہ سارے شاعروں کی بات کو پینٹنگ میں بنایا جائے. تو انار کے دانے کی طرح دانت ہیں, بادلوں کی طرح زلفیں ہیں, بجلی کی طرح آنکھیں ہیں. اگر یہ سارا بنائیے تو کیا سپرنکا کا منہ بنے گا کہ کوئی معشوق کا چہرہ بنے گا؟ لیکن یہ سارا آئیڈیل ہے, تصوراتی ہے, واقعی کہیں اس کا وجود نہیں ہے. اس لیے غزل میں اس کا, اس لیے ان کی زندگی میں اس کا وصال. یاد رکھیں میں بات عاشق اور معشوق اور عشق کر رہا ہوں, ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ممکن ہوگا؟ کوئی ہو تو میر کہتے ہیں یہ توہم کا کارخانہ ہے, یہ وہم کا کارخانہ ہے. کچھ ہو تو یقین ہو, اس پر اعتبار کریں. یہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں. تو اب آپ سوچیے, جیسا وہ کہہ رہا چشمے پہ ہاتھ دھو لیے, وضو کر لیا, اب ہمارے پاس کچھ نہیں. اس لیے ان کا تمام زندگی صوفیوں کی جو ہے یا اردو شاعر کے جو تصور کے, جیسے آپ نے کہا عشق مجازی اور عشق حقیقی, وہ تو ہے, آپ نہ چاہیے. اب کیونکہ آپ تو عشق اب مجازی کر رہے ہیں کہ حقیقی کر رہے ہیں. بھائی ایک سیدھی سی بات ہے کہ یہ سپنے اور سچ میں کیا فرق ہے؟ سپنا بڑا ہے کیونکہ سپنے کے پاس سچ ہے. سچ کی بدنصیبی ہے کہ اس کے پاس سپنا نہیں ہے. تصوف یہ بتاتا ہے کہ سچ کے پاس سپنا کہاں ہے. سپنے کے پاس تو سچ ہے, آپ اسے کہتے ہیں تمہارے سپنے کا سچ ہے, چاہے زبان آپ کی شاعرانہ صحیح, اور وہ اگر نہیں ہو تو ساری کائنات کا ارتقا کس بنا پہ کر دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اسی ابدارنا کا. لیکن یہاں آ کر کے ہمارے ہاں اب دیکھیں کہ کس طرح ہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک شعر سب سے پہلے جس کا بہت بار ذکر ہوا یہاں. اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ خود غزل جو ہے اس کو بنیادی طور پر عشق شاعری ہے. یہ ہمارے حالی سے نہیں, حالی شبلی سے لے کر کے فاروقی تک کہتے ہیں کہ غزل بنیادی طور پر عشق کی شاعری. اب جب عشق کی شاعری ہے تو ساری بات تو عشق پر بھی ہو رہی. اب وہاں وہی ہے کہ جس کا ایک شعر سنے حافظ کا, حافظ صبور باش کے در راہ عاشقی, ہر کس کے جان داد جانے نمی رسد بجانا نمی رسد. حافظ صبور باش کے در راہ عاشقی, ہر کس کے جان داد بجانا نمی رسد. جو جان نہیں دے سکتا وہ اپنے معشوق تک نہیں جا سکتا. حافظ شیرازی کہہ رہے ہیں 1390 کی بات ہے. کبیرہ اگر پریم کا خالہ کا گھر کہاں ہے. اب اسے یہاں سے لاتے ہیں, ہمارے میر صاحب بھی لاتے ہیں کہ عشقی رہنا چل خبر ہے شرط. اب دیکھیے ایک آدمی ایسی باتیں کرتے کرتے غزل کا شعر نکال دیتا ہے, بات عشقی کر رہا ہے.
عشق کی رہ نہ چند خبر ہے شرط، اول غام ترک سر ہے شرط، پہلے قدم پر سر چھوڑنا شرط ہے، کاٹنا نہیں چھوڑنا، جو آپ کی بات سے زیادہ بولتا ہے، انا کو چھوڑنا ترک ہے، وہ کہہ رہا وہاں تک سر کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ جامی کا ایک شعر سن، بندہ عشق شدی ترک نسب خود جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ آپ کہتے ہیں جاتی نہ پوچھو سادھو کی پوچھ لیجئے بیان، بول کرو تلوار کا پڑی رہے خود جان۔ اور میر صاحب کہتے ہیں سید ہو یا چمار ہو اس جا وفا ہے شرط، کب عاشقی میں پوچھتے ہیں ساتھ کے تئیں۔ اب لیکن یہاں ایک بات آپ سے اور کروں، آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میر نے کبیر کو نہیں سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کبیر نے حافظ اور عرفی اور جامی اور ان سب کو سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنتے میر، اب ایک شعر میر کا سن رہے ہیں، سلسلہ تھوڑا سا وشیانتر ہے لیکن سن رہے اسے برداشت کر لیجیے گا کہ جس جائے سراپا پہ نظر جاتی ہے اس کے پورے بدن کی جس جگہ پر میری نظر جاتی ہے، آتا ہے میرے جی میں یہی عمر بسر کر۔ لیکن اب دیکھیے ذرا سا سندر کانڈ اٹھا کے والمیکی سنسکرت کا شروع دیکھا ہے، وہ آپ کو رات میں کر بتا دیں مطلب سمجھیں۔ اے راون کہہ رہا ہے سیتا سے، اے سندر استری میں تیرے شریر کے جس انگ پر نظر ڈالتا ہوں وہاں میری آنکھ اور میری آتما اٹک جاتی ہے۔ یہ والمیکی کہہ رہا ہے سندر کانڈ میں، سیتا کو راون کے منہ سے کہلوا رہے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ سب ٹیکسٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور یہاں مجھے ڈیوڈ ڈالس یاد آتا ہے جو کہتا ہے کہ all texts are driven from the tissues of other texts whether their author knows it or not۔ میں جانوں یا نہ جانوں، لیکن میرا خیال بادشاہ جی کہتے تھے کہ خیال کہیں کہیں ٹکرا جاتا ہے، اور اسی لیے شاید مقدمہ شعر و شاعری میں علی نے کہا ہے کہ عربی میں کہاوت ہے کہ ہم نے اگلوں نے پچھلوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے اور اگلوں نے پچھلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ اب یہی اپنا آپ نے سالمی ہسٹری ہے کہ اگلوں نے پچھلوں کے لیے کیا چھوڑا ہے جب انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں۔ تو ایک آخری شعر اس سلسلے میں سن لیں کہ شب تاریخ و بیمی موج گرداں چنی حائل اجاد آنند حال ما سبق سارا میں ساحل کا، حافظ کا شعر۔ وہ کہتا ہے کہ رات تاریخ ہے، طوفان چڑھا ہوا ہے، حالت بری ہے، لیکن یہ ساحل کنارے پر کھڑے ہوئے لوگ کیا سمجھیں میری حالت کو۔ اب دیکھیں شاعری میں غزل میں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، انٹرٹیکچولیٹی کے لیے آج کل کیا کہتے ہیں اسے ہندی میں مجھے نہیں آتا، بین المتونیت اردو میں۔ اب دیکھیں غالب کہتے ہیں یہی شعر ہوا مخالف ہو، اور دیکھیے کہ حافظ کا مضمون اٹھا کر کے شاعری وہ غالب بنا دیتے ہیں، حالانکہ حافظ بڑے شاعر ہیں، ان کا بھی شعر بہت اچھا ہے کہ بھئی رات اندھیری ہے، طوفان چڑھا ہوا ہے اور میری حالت بہت بری ہے، لیکن یہ جو کنارے پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں کیا معلوم کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ حافظ نے تو اپنی بات کہی ہے، انفرادی ہے، انڈیویجول ہے۔ آج ہندوستان کی حالت پر غالب کا شعر سنیے اور دیکھیں کہ غالب کیسے اسی شعر سے پراسنگک ہو جاتے ہیں۔ ہوا مخالف ہو، ہوا ورودھ ہے، وپریت ہے، ہوا مخالف ہو، شب تارو بہر طوفان خیز، رات اندھیری ہے اور طوفان چڑھا ہوا ہے، گسستہ لنگر کشتی، میرے کشتی کا لنگر ٹوٹا ہوا ہے اور میرا ناخدا سویا ہوا ہے۔ تو یہ آج کی حالت ہے بھائی صاحب، اور آج خاص طور سے اسے سنانا ضروری لگا مجھے، تو میں نے کہا تو سنائی دو آج۔ اب نیند کی پیدائش بس جی نپٹا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ میر کی پیدائش اور پرورش پوری کی پوری صوفیانہ ماحول میں ہوتی ہے، اور اس ماحول سے گزرنے سے آپ سوچئے کہ میر کا ذہن کیا بنے گا۔ یہ بڑی تخلیقی یعنی ایک سرجناک ہیمنگ وے سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب کسی بھی لیکھک کی بننے کی ارلی ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟
کسی لیکھک کو بننے کے لیے اس کی بنیادی بچپن کی ٹریننگ کیا ہو؟ ہیمنگوے نے جواب دیا انہیپی چائلڈہڈ. اگر اس کا بچپن تباہ کن ہے مطلب ہونا چاہیے. کبیر کا بچپن جس طرح معلوم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میر صاحب کا بچپن بھی جیسا ہے وہ اسی خاندان کا ہے, مطلب اسی سلسلے کا لڑکی ہے. وہ فرق اتنا ہے کہ کبیر کے ساتھ ایک بات جڑی ہے کہ وہ والدین کا ہی پتہ نہیں ہے اور موصوف سید ہونے پر بڑے نازاں تھے, جیسا ابھی انہوں نے بھی شعر پڑھا تھا ہمارے فاروق صاحب. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب باپ تعلیم دے رہا ہے بیٹے کو, تعلیم کیا دے رہا ہے وہ ذرا میں پورا سنا فارسی کا انواد آپ کو سنا. اے پسر, اے بیٹے, عشق کرو. عشق ہی اس کارخانے کا متصرف ہے, ادھیکاری ہوئی. اگر عشق نہ ہوتا تو نظم کل کا یہ نظام نہ ہوتا. بے شک زندگی وبال ہے, عشق میں عجیب کی بازی لگا دینا کمال ہے. عشق بناتا ہے, عشق ہی کندن کر دیتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ عشق کا ظہور ہے. اگر عشق کی سوزش, پانی عشق کی رفتار ہے, خاک عشق کا قرار ہے, ہوا اس کا اضطرار ہے, موت اس کی مستی ہے, زندگی عشق کی ہوشیاری ہے, رات عشق کا خواب ہے, دن عشق کی بیداری ہے. مسلمان عشق کا جمال ہے, کافر عشق کا جلال ہے, نیکی عشق کا قرب ہے, گناہ عشق کی دوری ہے, جنت عشق کا شوق ہے, دوزخ عشق کا ذوق ہے. بیٹے, دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ نہیں, زندگی وہم ہے. وہم کی بنیادوں پر امید کے محل بنانا, پانی کو رسی سے باندھنا ہے. تو نہ ہوئے تو نظم کل اٹھ جائے, سچے ہیں شاعراں, خدا ہے عشق. آپ سوچئے کہ یہ پورا جو میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا, یہ پورا کا پورا میر کی باقی نصیحت ہے. مشہور تو صرف مولانا آزاد کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا عشق کن وقت ضائع مکن. مولانا آزاد تو کئی طرح کہانیاں لکھتے رہے, تو ایک کہانی یہ بنا دی انہوں نے ضائع کرنا. خالی یہ نہیں کہا کہ وقت خراب ہے اور تو اس لیے تم اپنا عشق کرو وقت خراب ہے. تو اتنی بڑی وصیت ہے, میں نے چھوٹی کہی ہے, وہ 2 پیج کی وصیت ہے جو میر نے ذکر میر میں لکھا ہے. تو میر 1723 میں پیدا ہوتے ہیں. یہ سب اب نکات کی بات ہے, پوری بات میں کہہ چکا. درویش صفت تھے, اور کس مقام پر میں یہ بیٹے کو دی گئی اپروکت نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. میر ان کی دوسری بیوی سے تھے. میر جب 10 سال کے تھے تب ان کے پتا کی مرتیو ہو گئی 1733 میں. اس کے بعد میر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, روزی روٹی کے لیے راجستھان بھی آئے. جودھ پور کے مہاراجا ابے سنگھ کے چھوٹے بھائی کے پاس رہے, اجمیر گئے, پشکر رہے, دلی رہے. لیکن مزاج کا اکھڑ پن تھا, اور 1739 میں نادر شاہ اور 1757 میں احمد شاہ ابدالی دلی میں داخل ہوئے. غرض کے حال عجیب تھا اس بچے کا, اور اسی میں اس کیفیت میں شعر کہا کہ کس کو فرصت جو حال میر سنے رکھی اور کچھ ہے محفل کا. یہ مایوسی میر, اور اس مایوسی میں میر کی تعلیم اور تربیت میں کشمکش ہے. میں اس کے ذہن کو سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عشق حقیقی دنیا کی نشوتا کا پاٹ پڑھاتا ہے. اور لیکن اب دنیا, ہم صبح بات کر رہے تھے, دنیا لفظ کی اگر معنی سنیں گے حیرت نہیں پڑے. بے وفا عورت, دنیا شبد کا ارتھ ہے بے وفا عورت, نالائق عورت. اب جتنے شعر دنیا کے یاد ہیں وہ یاد کرتے رہیے اور لطف لیتے رہیے, یہ اصل مطلب ہے اس کا. لیکن تربیت آدمی کا نیسر کی کون ہے؟ مجازی عشق میر کا. اس لیے میر کا دل, یہ بھی عشق مجازی کے لکھتا ہوں, میر کا دل دلی ہے اور دلی میر کا دل. دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھ مصور تھے, پینٹڈ پکچرز, جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. آپ سوچئے کہ ایک آدمی اپنی دلی سے, جبکہ وہ وہاں کا ہے وہ تو آگرے کا تھا, لیکن دلی سے اس قدر عشق میں ڈوبا ہوا ہے کہ شعر کہتے ہیں کہ اب خرابہ ہوا جہاں اب آتے کی شاعری بھی کر رہا ہے.
اب خرابہ ہوا جہاں آباد، آباد کیا ہوا ہے؟ خرابہ. اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر جہاں یہاں پہ ایک گھر تھا. میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامے دستار. اور یہ دیکھیے کہ کیسی کیسی صحبتیں آنکھوں سے آگے سے گئی. دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گئی یہ وانگی. دلی کے نتے پوچھے، یہ میں نے آپ کے سنا کہ اب دلی یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے؟ یہ نگر مراٹھے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نادر شاہ آ رہے ہیں، احمد شاہ ابدالی آ رہے ہیں اور میر لوٹ رہے ہیں. لیکن میر کا دلی سے یہ عشق ہے کہ وہ کہتا ہے لکھنؤ آنے کے بعد آپ کے پڑوس میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آپ میری شاعری اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ میرا محاورہ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے، اس لیے میں پیار کو جو بروزن پار ہے اس کو پیار مانوں گا. یہ تھوڑا سا وشیانتر ہے، لیکن آپ سوچیے یہ سارا عشق کے اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وہ زبان کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر رہ کر کے، اور پھر اس کے بیچ میں یہ سارے سے ٹکرا کر کے آدمی ہارے بہاری نام کہتا ہے کہ تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے، تیرے بندے ہم ہیں. اب دیکھیں خدا جانتا محاورہ بھی ہے، اور جب اس کے مجازی میں کہیے تو کسی عورت سے یا مرد سے کہا جاتا ہے کوئی تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے، اور ورنہ تیرے بندے ہمیں خدا جانتا ہے. خدا جانے تو ہم کو کیا جانتا ہے؟ تیرے بندے ہمیں. آپ اس کی یاسیت، اس کی نراشا کا عالم دیکھیں کہ تیرے بندے ہمیں خدا جانتا ہے، خدا جانے تو ہم کو کیا جانتا ہے. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار کے لیے شیشہ دل کا. اب شعر یہ بھی دیکھیے، اور یہ پورا عاشق جب معشوق ہو گیا ہے اپنے. اب یہ دیکھیں غالب یہاں اس سے میر سے کیوں متاثر ہے. یہ بات آپ کو صرف یاد آنے کے لیے تھوڑا وشیانتر لگے گا آپ کو، لیکن سچائی یہ ہے کہ میر کے دیوان کا، میر کا دیوان تو مرنے کے بعد چھپا ہے کبیر کا، لیکن کبیر کے بارے میں جن کا ذکر آپ نے نہیں کیا، مطلب کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا آپ نے، اور ذکر کر دیا وہ جنرک ہے کبیر. میر صاحب کے لیے یہ بھی کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ میر کا یہ شعر آپ غلط بول رہے ہیں کہ سراہنے میر کے، جی نہیں سرکار، سراہنے میر کے کوئی نہ بول رہے. آہستہ بولنے کا کیا تو ہے؟ یہ بچہ سو رہا ہے، اس میں آہستہ بولنے کا تو وہ تو بولو مت، میرا بچہ بڑی مشکل سے سویا، ابھی روتے روتے سو گیا ہے. اس پر سودا کا کمنٹ ہے کہ یہ شعر میر کا نہیں ہے، یہ میر کی ماں کا ہے. سراہنے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، یہ شعر میر کا نہیں ہے، میر کی ماں کا ہے. تنزن کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، بہرحال اسے چھوڑ دیجیے. اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے اپنی عمر، شعر سننا چاہتا ہے اور یہ عشق کا شعر ہے. اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے، اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے اپنی عمر. پر کچھ نہ پوچھو، پر کچھ نہ پوچھو، سمجھ نہیں جاتے، سمجھے نہیں جاتے ہم سے ہم. اپنے خیال ہی میں گزرتی ہے اپنی عمر، پر کچھ نہ پوچھو، سمجھے نہیں جاتے ہم سے ہم. غالب کہتا ہے کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگے ہی گھر نہیں غفلتی سے، یعنی جو کچھ ہے وہ اپنے سے ہو. اسی لیے آپ ابرماسمی اپنا نہ کہہ جائیں گے. ہم میر کہتے ہیں کہ ہم تو زندگی پر خود کو ہی سمجھتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھ سکے. تو یہ میر کا معاملہ رہا ہے، عشق کے بعد غزل، غزل کے بعد میر. اور اب تھوڑی سی باتیں ہمارے مولانا کبیر کے بارے میں بھی، کہ یہاں آپ دیکھیں بہت مختصر سے، اب یہاں بات زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی برداشت کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے وہاں یہ تھا مرد عاشق ہے، یہاں آ کر کے بھارت کی بھکتی بھاونا سمجھ لیجیے یا کچھ بھی، ہمارے استاد کہتے تھے کھڑے کھڑے پانی نہیں پینا چاہیے اسلام میں. تو اب دیکھیے کہ اب کبیر بھی عورت ہو گئے ہیں، ناری کو نرک کا کنڈ بھی کہہ رہے ہیں اور خود بھی ناری ہیں. فرمائیے بے دن کب آویں گے مائڑ،
जा करनी हम देह धरिए, ये पढ़ाई हमने आपने, इसलिए दूसरा वो कह दे और देह दे का वही मैं भी वापस आपका क्यों वक्त करूं। अब एक जगह देखिए कि कहे कबीर में कुछ नहीं की ना सखी सुहाग राम मोनी दीना, ये बात भी इन्होंने कही, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ से मैंने कहा ये बात मैंने का काम कर दिया, लेकिन आप देखिए कि सारा का सारा एक सखी संप्रदाय जो चला था एक जमाने में, जिसकी आखिरी मिसाल वो आपके इलाहाबाद के कौन के साथ जिसके प्रोफेसर थे या क्या थे जी, वो सखी हो गए थे। तो सखी संप्रदाय था जिसमें औरत राधा का, मर्द औरत का राधा को तरह अपने आप को मानने लगता है। ये सारा उसी तसव्वुफ के, उस तसव्वुफ में यहाँ के भक्ति में औरत को मर्द बनने का, बनाने का, और जो वियोग की जो बात है वो वहाँ। और एक बात आपसे आखिर में अर्ज करने के बाद, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, ये वहां से शुरू होता है। तन मेरा मन पीव का लोग भये जकरन। कबीर के बारे में मैं बाकी सारी बातें असल में मैं थक भी गया हूँ, इसलिए ये बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। गालिब ने एक दुर्बाई कही थी, ये सुनने की, आप गौर से सुने, शायद क्योंकि आप कब पढ़ेंगे मैं नहीं जानता, मुझे यकीन है कि इधर के लोगों का 2-4 लोगों छोड़ दिए, शायद आपने पढ़े, आपने तो पढ़ी होगी, पढ़ेगी। वो कहता है कि घर शेरो सुखन, घर शेरो सुखन बदहर आनी दूधी। अगर दुनिया में कविता जो है ये कानून बन गया होता या बन जाएगा अगर, तो दीवान मेरा शोहरत परवी भी है, तो मेरा दीवान जो है, मेरा कविता संग्रह जो है, उसकी शोहरत जो है वो सितारों की तरह ऊपर उठ जाएगी। तीसरी लाइन, गालिब अगर नी फन्ने सुखन दीपूनी, अगर काव्य कला दुनिया में धर्म हो जाती, दीन हो जाती, धीरा किताबें इज्जती होती, तो मेरी किताब उसकी धार्मिक किताब होती, मेरा दीवान धार्मिक किताब होता है। पता नहीं गालिब की हजरत हुई कि नहीं हुई, लेकिन कबीर का दीवान तो धर्म बन गया और धार्मिक किताब बन गई। इसके लिए इससे बड़ा इश्क कबीर क्या कर सकता था, और कबीर के लिए आशिक भी से अल्लाह क्या करता। बहुत बहुत